چیکو کوا اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر سے بہت زیادہ تنگ تھا، اس لیے وہ اکثر باہر ہی رہا کرتا تھا۔ وہ واپس اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، ارے بہت ہو گیا، اب تم یہاں سے جاؤ، میں تمہیں اپنی بیوی اور زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا، اب مجھے دوسری کوئی اور چاہیے۔ ارے پی کے آئے ہو کیا جو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ گھر آ کر شرم نہیں آتی؟ میں تجھے آخری بار کہہ رہا ہوں یہاں سے نکل جا، نہیں تو بہت پیٹوں گا، یاد رکھی میری بات، اور پھر تو یاد رکھے گی کہ کسی نے تجھے مارا تھا۔ چیکو میں کہاں جاؤں گی، تو ہی بتا، مجھے رکھنے نہ نکال، میں اور اب جاؤں گی کہاں؟ لیکن کالو کوا نہیں مانتا اور وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور اس کی بیوی تو وہاں سے جاتی ہے سیدھا ٹونی چڑیا کے پاس اور اس سے جا کر کہتی ہے، ارے ٹونی بہن میری بات سنو، میرے پتی چیکو نے مجھے نکال دیا، کہتا ہے کہ اسے دوسری بیوی چاہیے۔ مائلا بہن دفع کرے، اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو آپ اس کے پاس کیوں جاتی ہیں؟ آپ بھی کسی اور کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ لیکن میں یہاں کس کے پاس جاؤں گی؟ میں تو کسی کو بھی جانتی نہیں، نہ میرا کوئی یہاں رشتے دار ہے۔ اسی جنگل میں ایک اچھا کالو کوا اپنی بیوی گوری کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اگر اب تو جنگل سے باہر مجھے نہیں لے کے گیا تو میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، مجھے شہر جانا ہے، وہاں گاڑیوں میں گھومنا ہے بڑی بڑی۔ اگر تجھے مجھے چھوڑ کے جانا ہے تو جا، لیکن میرا سارا کچھ جنگل میں ہی ہے اور میں اپنا جنگل چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، وہ بھی تیرے پیچھے لگ کر۔ گوری اس بات سے غصہ ہو جاتی ہے اور وہ کالو کو چھوڑ دیتی ہے۔ میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی جو اس سے شادی ہو گئی، ابھی بنٹی کو کہتا ہوں وہ میرے لیے کسی نئے رشتے کا انتظام کرے گا۔ کالو کوا سیدھا بنٹی کبوتر کے بھائی میکو کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ ارے میکو کبوتر، ذرا اپنے بھائی بنٹی کبوتر کو تو میرے پاس یہاں بھیجنا۔ لگتا ہے بیوی چھوڑ کر چلی گئی، میں تو آپ کو شادی والے دن ہی کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ لالچی ہے، لیکن آپ نے میری بات بالکل بھی نہیں سنی۔ اس کا تو مجھے بہت افسوس ہے، اب تم اپنے بھائی کو لے آؤ جا کے۔ آپ فکر مت کرو، اب ایسی لڑکی ڈھونڈ کر دیں گے کہ پوری زندگی یاد رکھو گے تم۔ اس کے بعد میکو کبوتر اپنے بھائی بنٹی کبوتر کو لینے کے لیے وہاں سے اڑ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی بنٹی کبوتر کو کالو کوے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ارے اور سناؤ کالو، کیا حال چال ہے؟ اور یہ تم نے میکو کبوتر کو میرے پاس شادی کا پیغام لے کر بھیج دیا؟ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی کیا؟ اب میری بات سنو، مجھے کوئی ایسی کوی ڈھونڈ کے تو جو بدتمیز نہ ہو، چاہے اس کی شادی دوسری ہو لیکن وہ بدتمیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ چلو جیسے ہی میری نظر میں کوئی آتی ہے میں تم سے ملوا دوں گا کالو، اس میں کون سی بات ہے؟ مائلا کوی میری بات سنو، میں کہتی ہوں کہ ہم نا بنٹی کبوتر کے پاس جاتے ہیں، وہ تمہیں اچھے سے اچھا رشتہ دلوا سکتا ہے اس جنگل میں۔ ٹانی چڑیا، جیسا تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم اپنی مرضی سے ویسا ہی کرو، لیکن میری زندگی بچا لو برباد ہونے سے، بہت مہربانی ہوگی۔ آپ فکر مت کریں، وہ بہت ہی اچھے رشتے کرواتا ہے، میں اس کے پاس ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد مائلا کوی اور ٹونی چڑیا وہ دونوں جاتے ہیں بنٹی کبوتر کے پاس۔ ارے میری بات سنو بنٹی، ذرا یہ مائلا کوی کو بہت پریشانی ہے، اس کے پتی نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کو چھوڑ دیا اس نے۔ ارے یہ تو وہی بات ہوئی، بغل میں چورا اور شہر میں ڈھنڈورا، میری نظر میں ایک لڑکا ہے، بالکل شریف ہے، کالو کوا آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں۔ بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے، پچھلا کوا تھا چیکو جس نے اس مائلا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور آپ کو یہ ایسا چاہیے جو اس کے ساتھ سلوک بالکل بھی برا نہ کرے۔ اب میرے آس سارے تم دونوں پر ہی ہے، مہربانی کرو اور میرا کوئی صحیح سا رشتہ کروا دو تاکہ میں پوری زندگی خوش رہوں، بہت مہربانی ہوگی بنٹی۔ ویسے تو میں بیڑی بوڑی اور نشے وغیرہ تو نہیں کرتا، اور میں ایک دم ایسا ہی رہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اب اس میں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ہماری دونوں کی بیوی اور پتی نے ہمیں چھوڑ دیا، اور اب ہم ایک دوسرے سے شادی کیوں نہیں کریں بھلا؟ چلو اسی وقت ان کا نکاح کروا دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں خوش رہ سکیں اور ہماری بھی ذمہ داری ہمارے سر سے اترے۔ چلو چلتے ہیں کالو۔ مائلا اور کالو چلو اب تمہاری شادی کروا دیتے ہیں ہم دونوں۔
اس کے بعد مائلا کوی اور کالو کوے کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں خوش رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف چیکو کوا کالو کی پہلی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ وہ من ہی من میں سوچتا ہے، ارے یہ تو بہت پیاری ہے، اس کو چیل کو بیچوں گا تو وہ مجھے کافی کھانا دے دے گی اس کے بدلے۔ اس کے بعد چیکو کوا یہ سوچ کر گوری کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، تمہارے ماتھے پہ سندور دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارے پتی نے تمہیں گھر سے نکال دیا یا تو تم خود بھاگ کے آئی ہو، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ ارے دیکھو، میرے پہ لائن مارنے کی ضرورت نہیں، اگر شادی کروانی ہے تو میں کروا لوں گی، لیکن تم امیر ہونے چاہیے پہلے اور مجھے سب کچھ دو گے تو۔ ارے ایسی باتیں کون کرتا ہے ملتے ہی؟ تمہیں بھی شرم نہیں ہے کیا؟ اگر کروانی ہے تو مسئلہ تو مجھے بھی نہیں ہے، تو پھر بات کر کے فائدہ اس میں کیا؟ ہمیں بھی پھر اپنی شادی کروا لینی چاہیے، تم امیر بھی لگتے ہو، ویسے میں تم سے شادی کروانے کے لیے تیار ہوں، اگر تم راضی ہو جاؤ تو۔ گوری کوی من ہی من میں سوچتی ہے، ایک بار یہ مجھ سے شادی کروا لے تو اس کو بھی میں لوٹ کھاؤں گی اور اس کا بھی حال کالو والا ہو جائے گا اور اس کو بھی میں ویسے ہی چھوڑ دوں گی۔ چیکو کوا من ہی من میں سوچتا ہے، اب یہ پھنس گئی ہے مجھ سے، اب میں اس کو چیل کے پاس لے جاؤں گا پیسے لینے کے بہانے اور اسے چیل کو ہی بیچ ڈالوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، چلو مجھے تھوڑے سے پیسے لینے ہیں، وہ لے لیں، اس کے بعد ہم چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ گوری کوی بھی لالچ میں آ جاتی ہے اور وہ بھی چیکو کوے کے پیچھے لگ جاتی ہے اور چیکو کوا اسے چیل کے پاس لے جاتا ہے اور وہ چیل کو جا کر چیکو کوا سب سے پہلے کہتا ہے، ارے چیل، یہ پیس چیک کر، ایک دم مست ہے، تجھے کھانے میں بھی مزہ آئے گا اور اوپر سے ہے بھی کبھی، ایک بار مجھے صرف 1 مہینے کا راشن دے دے، اس کے بعد تو اس کو بے جھجک کھا سکتی ہے، بتا۔ ویسے تو سودا کم سو تو بالکل بھی نہیں ہے، میں تجھے اس کے بدلے 1 مہینے کا راشن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ اگر بھاگی تو میں تجھے کھا جاؤں گی، یہ بات یاد رکھی تو، سمجھا؟ ارے چیل دی، آرام سے بول لو، وہ سن لے گی تو بھاگ جائے گی، آپ کو نہیں پتا وہ بہت تیز ہے، وہ بھی اپنے پتی سے جان چھڑا کر آئی ہے۔ چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ سودا تو ہمارا ہو گیا ہے، پہلے مجھے اس کو مارنے دو۔ اس کے بعد چیل گوری کوی کو مار مار کر مار ڈالتی ہے۔ چیکو کوا 1 مہینے کا راشن لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ چیل پیچھے سے گوری کوی کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ گوری کوی کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ گوری کوی نے جیسا اپنے پتی کالو کوی کے ساتھ کیا تھا، انت میں اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے اور ہمیں لالچ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ کرنے والوں کا انت بہت برا ہوتا ہے، بالکل گوری کوی کی طرح۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔